علماء ملت اسلام، حفاظ کرام اور نہایت ہی اطمینان اور سکون سے تشریف فرما محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ عزیزان ملت اسلام، کافی دیر سے آپ بھی اور اہل منبر نعت و منقبت کا حسین منظر اپنے نگاہوں سے دیکھ اور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اور جیسا کہ یہ اعلان بھی کیا گیا ابھی کہ کھانا بھی کھانا ہے، تو آپ تمامی حضرات کا بہت وقت نہیں لوں گا، لیکن گزارش یہی کروں گا کہ جتنی دیر آپ سنیں صرف اپنے جسم کے کان سے نہیں بلکہ دل کے کان سے بھی سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ تمامی حضرات کے سینے میں حرارت ایمان کو گرمانے کی کوشش کروں گا۔ لائق سر مبارکباد ہے محب گرامی حضرت حافظ محمد فیاض صاحب، جنہوں نے آج اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اسٹیج پر حفاظ کرام کی ایک عظیم جماعت موجود ہے۔ جیسا کہ میں جانتا ہوں حافظ اشفاق صاحب بھی حافظ ہیں، حافظ فیاض صاحب بھی حافظ ہیں، اعلان ہوا حافظ جنید صاحب بھی حافظ ہیں، اس کے علاوہ شاید اور بھی حفاظ ہوں گے۔ تو اتنے حافظوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک شعر آیا کہ بسم اللہ کی با سے لے کر سورہ والناس کی سین تک، کہے سبحان اللہ، بسم اللہ کی با سے لے کر سورہ والناس کی سین تک، دنیا کی ہر چیز ہے اس میں میٹھے سے نمکین تک، دنیا کی ہر چیز ہے اس میں میٹھے سے نمکین تلک، اور 30 پارے قلب کے جزدان میں موجود ہیں، 30 پارے قلب کے جزدان میں موجود ہیں۔ ارے سارا سینہ ایک طرف، حافظ کا سینہ سارا سینہ ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف۔ اور ایک شاعر نے کہا صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے؟ ارے کل ہونے والا کیا ہے قرآن، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ تو یہ اہل علم کی محفل ہے، حفاظ کرام کی ایک عظیم جماعت یہاں پر موجود ہے۔ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ایسی جماعت میں مجھے کچھ کہنے کا اور آپ کو کچھ سننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو آئیے میں کچھ آغاز کروں، اس سے بیشتر ایک مرتبہ نہایت ہی عقیدت و احترام اور کمال محبت کے ساتھ اس کائنات کی مرکز عقیدت سید ابرار و اخیار حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سید الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کریں۔ بڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رفیقان ملت، ابھی میں نے کہا کہ حافظ فیاض صاحب نے آج یہ محفل اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی ہے۔ اپنے ان کے جملہ برادران نے اپنی والدہ کے لیے منعقد کی، ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل منعقد ہوئی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، اور صاحب ایسا سوال بارہا ہماری طرف آتا، علماء اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا جاتا
کہ آپ کے یہاں اگر بچے کی ولادت ہو تب بھی میلاد شریف کرتے ہیں، اگر بچے کا ختنے کی تقریب منعقد کی جائے تب بھی میلاد شریف منعقد کرتے ہیں، اگر آپ کے بچے کی شادی ہو جائے تب بھی میلاد شریف کی محفل منعقد کرتے ہیں، اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تب بھی ایصال ثواب کی محفل کے لیے محفل میلاد منعقد کرتے ہیں۔ آخر آپ اتنی میلاد کیوں کرتے ہیں؟ ہر موقع پر محفل میلاد، شادی ہو تو میلاد، ختنہ ہو تو میلاد، ولادت ہو تو میلاد، انتقال ہو تو میلاد، اور ایصال ثواب کی محفل ہو تو میلاد۔ آخر اتنا میلاد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی پیدائش کی اتنی دھوم مچانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی ایسا سوال کرے تو آج میں جواب دے کر کے جاتا ہوں، اس کو جواب دے دیجیے گا۔ ہم اس لیے میلاد کی محفل منعقد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، یوم محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر، یعنی محمد اور اس کی امت اگر نہ ہوتی میں زمین نہ پیدا کرتا، آسمان نہ پیدا کرتا، چاند و سورج پیدا نہ کرتا، چرند و پرند پیدا نہ کرتا، خشک و تر کو پیدا نہ کرتا۔ جبھی تو ایک شاعر نے کہا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہ کہتے ہیں چلیے آج آپ میلاد منعقد کر رہے ہیں، ہم اعتراض کر رہے ہیں، آج آپ عالم ہو ہم کو جواب دے رہے ہو، آپ کی جماعت سے تو علم اٹھتا جا رہا ہے، اب آنے والے نسلیں، آنے والے بچے کس طریقے سے میلاد کریں گے؟ آپ 100 سال کر لیجئے، 200 سال کر لیجئے، ہم اس کے بعد محفل میلاد بند کر دیں گے۔ مولانا میں کہتا ہوں کہ تم کیسے محفل میلاد بند کرو گے جبکہ ہمارے امام نے ہمیں درس دیا ہے؟ کیا درس دیا ہے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش کے مولا تم ہو، مثل فارس نت میں قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، تو تم کیا محفل میلاد وہ بند کرواؤ گے؟ ارے ہم تو اپنے بچوں کو نصیحت اور ساتھ میں وصیت کر کے جائیں گے کہ جب تک زندگی میں باقی رہو نبی سے، نبی کی میلاد منعقد کرتے رہنا، نبی سے محبت کا اظہار کرتے رہنا، کیونکہ اگر دنیا میں ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے سب نبی پاک کا صدقہ۔ یہ تھوڑی سی آپ کے ذہن کی بیداری کے لیے میں نے بیان کر دیا، ورنہ آج میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ایک حدیث بڑی پیاری یاد آ گئی، اگر حافظ صاحب اجازت دے تو پڑھ دیتا ہوں۔ آج ابھی اعلان کیا گیا کہ ہم لوگ یہاں پر کھانے کے منتظر ہیں، ایک بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی حضرت ابو ہریرہ کی، کہیں سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کی بڑی شان ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ہی نبی کی سب سے زیادہ روایتیں مروی ہیں، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ بڑے بھوک سے نڈھال تھے، قربان جائیے اسلام کا آغاز کس طرح ہوا۔ ارے ابو ہریرہ کے قدموں کی دھول اگر مل جائے تو آج پوری امت مسلمہ اس پر قربان ہونے کو تیار ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ ہے بھوک سے نڈھال ہے، کھانے کے لیے آپ کے پاس کوئی سامان نہیں، راستے پر کھڑے ہو گئے اور سوچا یہاں سے کسی صحابی کا گزر ہوگا تو آج ایسی بات کروں گا کہ ان کو احساس ہو جائے کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے اور ابو ہریرہ کو تھوڑا سا کھانا کھلائے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی اندازہ لگائے کہ اگر صحابی بھوکا ہوتا ہے تو کسی سے مانگتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ راستے پر کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر کا گزر ہوا۔ جیسے ہی حضرت صدیق اکبر کو دیکھا دل میں یہ آرزو مچلی کہ ابو بکر آ رہے ہیں، نبی کے یارغار آ رہے ہیں، آج یہ ضرور مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں گے۔ جب حضرت ابو ہریرہ کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا اے صدیق اکبر میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دیا جائے، بلکہ سوال کیا کہ اے ابو بکر، اے صدیق اکبر، قرآن کی فلاں آیت مجھے نہیں آ رہی ہے، بتا دیا جائے، اس کی تفسیر بیان کر دی جائے۔ حضرت صدیق
اکبر جلدی میں تھے، چلتے چلتے آیت بتایا اور گزر گئے، بھوک کی طرف توجہ نہیں گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا چلیے یہ تو چلے گئے ہیں، اب انشاءاللہ کوئی دوسرے صحابی آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو عدالت کے تاجدار چلے آ رہے ہیں، نبی کے دوسرے خلیفہ چلے آ رہے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ اب فاروق اعظم سے پوچھوں گا، ہو سکتا ہے چہرہ دیکھ کر سمجھ جائے بھوکا ہے اور مجھے کھلا دے۔ فاروق اعظم بھی ادھر سے آئے، حضرت ابو ہریرہ نے ان سے بھی قرآن مقدس کی آیت کے مطابق سوال کیا، لیکن جب سوال کیا حضرت عمر بھی جلدی میں تھے، جواب دے کر کے گزر گئے۔ یہ دونوں صحابی گزر گئے لیکن حضرت ابو ہریرہ کی بھوک کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی۔ اب دو صحابی گزرے، اب سرکار کی بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ نا امید نہیں ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ ابھی بھی کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں ارے اب تو میری قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا، اب تو میرا مقدر چمک گیا۔ وہ دیکھو سامنے سے پوری کائنات کے مختار آ رہے ہیں، سید ابرار و انگار آ رہے ہیں، آج یہ مجھے ضرور کھانا کھلا دیں گے۔ ابھی دل میں یہ آرزو مچلی ہی تھی کہ حضرت صدیق نہ سمجھ سکے تھے، حضرت فاروق نہ سمجھ سکے تھے، لیکن میرے آقا کی شان نرالی ہے، میرے آقا کی عظمت نرالی ہے، میرے آقا کا مرتبہ نرالا ہے۔ جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرع عرش پر ہے تیری گزر، دل عرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ایسی جو تجھ پہ آیا۔ حضرت ابو ہریرہ کے دل میں یہ خیال ہی ہے کہ میرے آقا گزر رہے ہیں، نبی کی آمد ہو رہی ہے، انشاءاللہ انہی کے در سے تو زمانہ کھاتا ہے، انہی کے در سے تو دنیا کھاتی ہے، آج ابو ہریرہ کو بھی ان کا صدقہ مل جائے۔ جب میرے آقا تشریف لائے تو ابو ہریرہ کو سوال کرنے کا موقع نہیں دیا، میرے آقا نے چہرہ دیکھا اور فرمایا ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ چلے آؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کو لے کر میرے آقا کاشانہ نبوت میں پہنچے اور گھر میں داخل ہوئے اور فرماتے گھر میں کچھ کھانے کو ہے۔ امہات المومنین میں سے ایک فرماتی یا رسول اللہ صرف دودھ کا ایک پیالہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیاضی کو دیکھیے، نبی کی عظمت کو دیکھیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا هو الذی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، میں وہ ہوں جس کے ہاتھوں میں سارے زمانے کی خزانوں کی چابیاں رکھی گئی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں وہ ہوں، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے۔ میرے آقا کے ہاتھوں میں رب قدیر نے پوری کائنات کا نظام رکھ دیا، لیکن میرے آقا کی عظمت تو دیکھیے، میرے آقا کا مرتبہ تو دیکھیے، ایسا نبی جس کے دستے قدرت میں پوری دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، کاشان اقدس میں صرف دودھ کا ایک پیالہ موجود ہے۔ یہی تو ہے مسلمانوں کی غریبی، مسلمانوں کے اندر اگر ہے تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی کی سنت کریمہ۔ ہم تو وہ ہیں کہ ابھی شاعر نے کہا درد کو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا وہ پیالہ لے کر کے باہر تشریف لائے۔ اب ابو ہریرہ مچل گئے کہ اب تو یہ دودھ کا پیالہ مجھے مل جائے گا، اب تو میں سکم شہر ہو جاؤں گا، لیکن میرے آقا فرماتے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ سبحان اللہ، کس کو بلا لاؤ؟ اصحاب صفہ۔ اب یہاں پر صفہ پر بھی تھوڑا سا تبصرہ کرنا ضروری ہے کہ مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا تھا جس پر صحابہ کرام بیٹھ کر اللہ کے نبی کا دین سیکھا اور سکھایا کرتے تھے۔ کہہ لیا جائے تو اسلام کا پہلا مدرسہ اصحاب صفہ اور پہلے شاگرد اور طلبہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ،
اب حضرت ابو ہریرہ جا رہے ہیں، دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ دودھ کا تو ایک ہی پیالہ ہے، میں تو اتنا بھوکا ہوں، یہ تو میرے حصے میں آنا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی تو سارے اصحاب صفہ کو بلا رہے ہیں، لیکن قربان جائیے کہ ابو ہریرہ سوچ رہے ہیں، میرے آقا دیکھ اور سن رہے ہیں۔ اصحاب صفہ قطار لگا کر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ جاؤ سب کی خدمت میں یہ دودھ کا پیالہ پیش کر دو۔ سبحان اللہ، لفاظی نہیں کرتا، ادھر ادھر سے باتیں بیان نہیں کرتا، بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، وقت تنگ ہے اس لیے ترجمے پر اختصار کر کے آپ کو واقعے کی جانب لے چلتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ سے آقا نے فرمایا، اے ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ سب کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ دودھ کا پیالہ ایک کے پاس گیا، اس نے سکم شاعر ہو کر کے پیا، دوسرے کے پاس گیا، اس نے سکم شاعر ہو کر پیا۔ ایک روایت میں آتا ہے 70 صحابہ کرام نے اس ایک دودھ کے پیالے سے اپنی بھوک بھی نکالی، اپنی پیاس بھی نکالی، لیکن اس پیالے کے اندر اتنا دودھ ابھی بھی موجود ہے جتنا پہلے سے موجود تھا۔ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ تم بھی تو بھوکے ہو، تم بھی تو پیاسے ہو، اب تم بھی اپنے لبوں کو لگاؤ، اس دودھ سے اپنی بھوک مٹاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ دودھ کے پیالے کو اپنے منہ سے لگاتے ہیں، خوب پیتے ہیں، اور پینے کے بعد جب رکھتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں اور پیو۔ سبحان اللہ، ابو ہریرہ پھر اٹھاتے ہیں، پھر پیتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، پھر نبی فرماتے ہیں پھر سے پیو۔ ابو ہریرہ پیتے جا رہے ہیں، میرے آقا فرماتے جا رہے ہیں اور پیو اور پیو۔ ابو ہریرہ نے قسم کھا کر کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، اس رب کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اب تو پیٹ میں گنجائش ہی موجود نہیں ہے، بہت پی چکا، بہت کھا چکا۔ اسی کی طرف تو سرکار اعلیٰ حضرت نے نقشہ کھینچا ہے، کیا کھینچا ہے، کیا درس دیا ہے؟ وہ جناب ابو ہریرہ تھا وہ ایسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر اسلام۔ یہ واقعہ میں نے کس لیے بیان کیا؟ یہ حدیث بیان کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ آپ لوگ ابھی بھوکے اور پیاسے بیٹھے ہیں، اور قربان جائیے آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ عام محفل نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر صالح بندوں کا ذکر ہو رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور فرمایا گیا جہاں ذکر خدا و رسول ہو وہاں صرف انسان نہیں بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے بھی آتے ہیں، صرف آتے نہیں بلکہ اپنے پروں سے اہل محفل کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اور سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ فرشتے رب قدیر نے متعین ہی اسی لیے کیے ہیں کہ پوری زمین میں گھومتے رہے اور وہ دیکھے کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہو بیٹھنے والے سب کا نام لکھ لیں اور رب کی مقدس بارگاہ میں پیش۔ تو آپ سوچیں کیا آپ چاہتے نہیں کہ وہ فرشتے آئے اور آپ کا نام لکھ کر رب کی بارگاہ میں پیش کرتے؟ کیا آپ چاہتے نہیں کہ آپ رحمتوں کے سائے میں بیٹھے؟ کیا آپ چاہتے نہیں کہ آپ فرشتوں کے پروں کے سائے میں بیٹھ کر اپنی دنیا اور آخرت قربان کرنے کی کوشش کریں، کامیاب کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں؟ کھانے کی فکر نہ کریں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی۔
حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والی ذات تو رب کی ہے لیکن کس کو کتنا ملے گا وہ بانٹنے والی ذات میری ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈھال۔ رفیقان ملت تھوڑی دیر اطمینان کے ساتھ بیٹھے، اب یہاں سے میں اپنی تقریر کا آغاز کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار مچل کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی دیکھیں یہ محفل والدین کی عظمت کے لیے حافظ فیاض اور ان کے برادران نے منعقد کی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرے، ذرا آپ مجھے بتائیے کہ آپ بہت زیادہ بھوکے ہیں، ایسا آپ کو محسوس ہو کہ اگر مجھے آج کچھ نوالے کھانے نہیں ملیں گے، کھانے کا کچھ لقمہ نہیں ملے گا تو ہماری جان نکل جائے گی۔ ایسے حال میں اگر کوئی شخص آپ کو کھانا کھلا دے کیا آپ اس کے احسان کو کبھی بھولیں گے؟ بتائیں بھولیں گے؟ بہت پیاسے ہو، پیاس کی شدت سے آپ کا گلا سوکھ گیا ہو، ایسے ماحول میں کوئی شخص آپ کو ایک گلاس پانی پلا دے، زندگی بھر اس کے احسان کو فراموش کریں گے؟ بے ستر ہو آپ، ستر پوشی کرنے کے لیے آپ کو کوئی کپڑا پہنا دے، کیا آپ کبھی اس کے احسان کو فراموش کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ میرے عزیزوں، زندگی میں ایک بار کوئی کھانا کھلا رہا ہے، ایک بار کوئی پانی پلا رہا ہے، ایک بار آپ کو کوئی کپڑا پہنا رہا ہے، مرتے دم تک اس کے احسانوں تلے دبے ہوئے ہیں، مرتے دم تک اس کا احسان مان رہے ہیں۔ ارے ذرا اپنے بچپن کے اس دور کو یاد کر لو، جب آپ اس دنیا میں آئے تھے کون تھا جو آپ کے حلق کے نیچے نوالا ڈالتا؟ کون تھا جو آپ کے حلق کو پانی سے تر کرتا؟ کون تھا جو آپ کی بے ستری کو ستر پوشی سے دور کرتا؟ جب آپ سوچیں گے کہ مجھے پہلا نوالا کھلانے والا کون تھا تو یاد آئے گا کوئی اور نہیں، میرا باپ تھا۔ جب آپ سوچیں گے کہ مجھے پہلی مرتبہ میرے گلے کو پانی سے تر کرنے والی کون تھی، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ میرے گلے کو پانی سے پہلے تر کرنے والی میری ماں کا خون جگر تھا۔ وہ کون تھا کہ سب سے پہلے آپ کی ستر پوشی اس نے کی؟ وہ کوئی اور نہیں، اپنا خون پسینے کی شکل میں بہا کر محنت و مشقت کر کے آپ کی ستر پوشی کرنے والا آپ کا باپ تھا۔ اے عزیزوں، ایک بار اگر کوئی احسان کرے، زندگی بھر احسانوں تلے دبے ہو، اپنے باپ کے احسان کو یاد کر لو، ایک بار نہیں مرتے دم تک کروڑوں مرتبہ اس نے تم پر احسان کیا۔ باپ اور ماں کے احسانوں کو یاد کرو، ان کی عظمت کو یاد کرو، ان کے مرتبے کو یاد کرو، وہ ایسے ہی عام نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے آپ میں سے کون انسان جنت میں جانا چاہتا ہے؟ بولیے، سب جانا چاہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہتے ہیں؟ ہر ایک انسان کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، کامیاب ہو جائے، جنت میں داخل ہو کے جنت کی نعمتوں کا مزہ چکھے۔ رفیقان ملت اسلام، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہ جنت کہاں ملے گی؟ آپ جنت کہاں پائیں گے؟ کس جگہ جا کر آپ جنت تلاش کریں گے؟ کیا محض نمازوں سے آپ جنت حاصل کر لیں گے؟ کیا محض روزوں اور عبادتوں سے جنت حاصل کر لیں گے؟ بالیقین نمازیں جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہیں، روزے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہیں، عبادات جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن پوری کی پوری جنت آپ کو کہاں ملے گی؟ آج ہمارا نوجوان کامیاب ہونے کے لیے، جنت کے راستے کو تلاش کرنے کے لیے کبھی اپنا گاؤں چھوڑتا ہے، کبھی اپنا شہر چھوڑتا ہے، کبھی اپنا ملک چھوڑتا ہے، کبھی اپنا گھر چھوڑتا ہے، سب کچھ چھوڑ جنت کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تجھے جنت ملی؟ کہے گا ملی، در در بھٹکا، شہر شہر پھرا، پہاڑوں پر گیا، سمندروں پر گیا، لیکن جنت کا پتہ نہیں ملا۔ پھر جنت کہاں ہے؟ کس جگہ جنت تلاش کریں گے؟ کس جگہ جنت کو ڈھونڈیں گے؟ تو کہیں اور نہ جاؤ، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھو کہ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، بے شک تمہاری جنت ہے تمہاری
ماں کے قدموں کے نیچے تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر جنت تلاش کرنا چاہتے ہو تو در بدر مت بھٹکو، اپنی ماں کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ، انشاءاللہ جنت تمہارے قدم چوم رہے ہو۔ آج کل بڑے لوگوں کی شکایت ہے کہ مولانا صاحب کاروبار کے لیے نکلتے ہیں لیکن کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، پیسہ تو خوب کما رہے ہیں، بڑے سارے لوگ تعویذات کے لیے آتے ہیں، مولانا کوئی تعویذ بنا دیجئے کہ گھر میں پیسہ خوب آئے۔ اور آج کل بابا بھی ایسے نکل گئے ہیں زمانے میں کہ ایک تعویذ بنا کر کے دیں گے اور کہیں گے گھر کے آنگن میں گاڑ دو، پیسہ تو آسمان سے برسے گا۔ اور ہمارا بھولا بالا سنی مسلمان گمراہ ہو گیا، ایک تعویذ بنایا، 5000 جو جیب میں تھے وہ بھی بابا کی جیب میں چلے گئے، جیب خالی ہو گئی۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اے عزیزوں، اے بھولے بھالے مسلمانوں، بتاؤ اگر کوئی تعویذ آسمان سے پیسہ برسانے والی ہوتی تو سب سے پہلے بابا کے آنگن میں گڑی ہوتی کہ نہیں گڑی ہوتی؟ بالکل پہلے وہ ڈالتا، پہلے میں مالا مال ہو جاؤں، آپ کی جیب پر ڈاکے نہیں ڈالتا۔ یہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ بیوقوف بن رہے ہیں۔ رفیقان ملت اسلام، میں کہنا چاہتا ہوں اگر کاروبار میں بے برکتی ہے، اگر والدین زندہ ہیں اور کاروبار اور دھندے والے ہو تو کہیں بابے کے چکر نہ کاٹو، کہیں ادھر ادھر نہ دوڑو، ایمانداری کے ساتھ دھندا کرو، نکلنے سے پہلے اپنی ماں کی دعائیں لو، قدم باسی کرو، دست باسی کرو، اگر تمہاری ماں دعا کر دے گی انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی۔ یہ واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، ماں کی دعا میں کتنی اثر ہے، ماں کی دعا میں کتنا اثر ہے، ماں کی دعا میں کتنا پاور ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ، یہ علماء جانتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ اپنی اماں کا قدم پکڑتے ہیں، اماں بہت خدمت تیری کر لی، بہت تیری اطاعت کر لی، اب ایک اجازت چاہیے، ذرا بایزید کو اجازت دے دے کہ یہ پہاڑوں میں جا کر اپنے رب کی عبادت کر کے رب کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ حاصل کر لے۔ سبحان اللہ، اجازت بھی مانگی تو کیسی مانگی، اپنی ماں کا قدم پکڑ کر یہ اجازت مانگی کہ اپنے رب کی عبادت کر کے بڑا مرتبہ پا جائے، رب کے محبوب بن جائے۔ ماں نے بھی کہا بیٹا اگر تو عبادت کرنا چاہتا ہے تو میری جانب سے اجازت۔ سبحان اللہ، ماں نے بڑھاپے کے تعلق سے نہیں سوچا بلکہ یہ کہا میرا بیٹا عبادت کرے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ اماں سے اجازت لے کر نکل گئے، پہاڑوں جنگلات اور میدانوں میں چلے گئے، رب کی عبادت میں مشغول ہیں، رات بھر سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، دن بھر روزے رکھتے ہیں، خوب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن جس مرتبے کے طلبگار تھے وہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ اچانک ایک دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج سالوں کا عرصہ گزر گیا ہے، کیوں نہ چل کر اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کر لی جائے۔ سبحان اللہ، کیا کر لی جائے؟ ماں کے چہرے کی زیارت کر لی جائے۔ اب یہیں پر ایک حدیث سن لو، اس کے بعد اس واقعے کو مکمل کروں گا۔ واقعہ یہ ہے آج کل میرا نوجوان اپنی ماں پر ایسی نظر ڈالتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کو کھا جائے۔ آج کل میرا نوجوان اپنے باپ کو ایسا جھلکتا ہے جیسے کہ اس کا باپ نہیں بلکہ وہ اس کی اولاد۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ نازیبا رویہ اختیار کرنے والوں ایک سوال کا جواب دو، آپ حج کرنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ حج کا ثواب چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ یہ تمام ثواب چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ لیکن اس کے لیے ویزا چاہیے، اس کے لیے ٹکٹ چاہیے، حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے 4-5 لاکھ روپے نقد چاہیے، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے۔ حج کا ثواب کیسے ملے گا؟ کس طریقے سے حج کے ثواب کو حاصل کریں گے؟ یا رسول اللہ روپیہ پیسہ نہیں ہے تو
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سنو، اگر روپیہ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، ٹکٹ نہیں ہے، پھر بھی آپ کو حج کا ثواب ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ آؤ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ لو، میرے آقا کا ارشاد پڑھ لو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، تم میں سے جو کوئی ایک بار محبت کی نگاہ سے اپنی ماں کو دیکھ لے، اللہ اسے حج کا ثواب عطا۔ ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھو، اللہ تعالیٰ حج کا ثواب دے گا۔ صحابہ بھی بڑے پیارے تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ بھی بڑے پیارے تھے۔ آپ کے دماغ میں سوال آیا کہ نہیں کہ ایک حج کا ثواب ایک مرتبہ دیکھنے پر، وہ بھی اماں کو جو گھر ہی میں ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اگر حج کا ثواب پانا اتنا آسان ہے تو دن بھر بیٹھ کر اماں کو محبت سے دیکھتے ہی رہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اماں تو گھر ہی میں رہتی ہیں، ایک بار محبت سے دیکھ لیا، ایک حج مبرور کا ثواب اگر لو رائے تو نیت مرہ، یا رسول اللہ، اگر ہم ایک دن میں 100 مرتبہ اپنی ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو یا رسول اللہ کیا 100 حج کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، نعم، اگر تم 100 بار اپنی ماں کو دیکھتے ہو، اللہ 100 حج مبرور کا ثواب۔ دیکھیں تو صحیح، اللہ رب العزت حج مبرور کا ثواب عطا فرما رہا ہے، ماں کی چہرے کی زیارت کے طفیل۔ اور اب وہ واقعہ سنیے، حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان کے دل میں جب یہ تڑپ اور خواہش آئی کہ اپنی ماں کی زیارت کر لی جائے، اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ لیا جائے، یہ سوچ کر بستان کی جانب مائل ہوئے، اپنے ماں کی گھر کی جانب آئے اور دروازے پر دستک دی۔ ایک روایت کے مطابق 11 سال بعد آئے تھے، ایک روایت کے مطابق 12 سال آئے تھے، ایک روایت کے مطابق 14 سال بعد آئے تھے۔ دروازے پر دستک دی، بغیر دروازہ کھولے اماں کہتی ہیں، بیٹا بایزید تو واپس آ گیا؟ سبحان اللہ، دروازہ نہیں کھلا ہے لیکن ماں دروازے کے دستک سے اندازہ لگاتی ہے یہ دستک دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا لخت جگر، میرا نور نظر بایزید بستامی۔ دروازہ کھلا، حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان اندر تشریف لے گئے۔ اماں نے کہا کہ بیٹا تم تو رب کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ حاصل کرنے گئے تھے، تم تو رب کی بارگاہ میں عظمت اور محبوبیت حاصل کرنے گئے تھے، جس کے لیے گئے تھے ملا کہ نہیں ملا؟ حضرت بایزید کہتے ہیں امی جان بہت عبادتیں کی، بڑی ریاضتیں کی، رکوع اور سجود کیا، قیام اور قیام کیا، امی جان روزے بھی رکھے، قرآن کی تلاوتیں بھی کی، لیکن جو مرتبہ حاصل کرنا چاہتا تھا اس مرتبے سے محروم رہا، جو عظمت چاہتا تھا وہ عظمت ہاتھ نہ آئی، امی جان محبوبیت نہ ملی۔ ابھی حضرت بایزید بستامی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اپنی اماں نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور عرض کرتی ہے، اے خالق کائنات، میرا بایزید عبادتیں کرتا رہا، میرا بایزید نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، لیکن جو مرتبہ چاہتا تھا وہ مرتبہ نہ ملا۔ آج اس کی ماں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہے، میرے بایزید کو منچاہا مرتبہ دے دے، عظیم مرتبہ دے دے، بلند و بالا رتبہ دے دے۔ حضرت بایزید کہتے ہیں ابھی ماں کے ہاتھ نیچے نہ آئے تھے، 12 سال کی عبادتوں سے جو مرتبہ نہ ملا تھا، ماں کی دعا کے طفیل اللہ نے 2 پل میں مرتبہ عطا ہو گیا۔ جبھی تو شاعر نے کہا ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، اور اس کی بد دعا بھی کبھی ٹالی اس کی بد دعا بھی کبھی ٹالی نہیں جاتی۔ دوسرے مصرے میں چبھتی ہوئی حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ برتن مانج کر بھی ماں 3-4 بچے پال، برتن مانج کر بھی ماں 3-4 بچے پال لیتی ہے، پر انہی 3-4 بچوں سے ایک ماں باپ۔ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟
آج جیسے ہی کمانے کھانے لائق ہوئے، میرا یہ کمرہ ہے، میرا وہ کمرہ ہے، میرا یہ گلیارہ ہے، میرا وہ دروازہ ہے، اماں کہاں ہے؟ کسی کے حصے میں نہیں۔ رفیقان ملت اسلام، جس کو تم کنارے کر رہے ہو، عورت کی شکل میں جو تمہارے گھر میں موجود ہے اور اس کو کنارے لگا رہے ہو، سنو، کسی عورت کو کنارے نہیں کر رہے بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کو کنارے کر رہے ہو، اور جنت کنارے کر رہے ہو، اور جنت ڈھونڈ رہے ہو، جنت کنارے کر رہے ہو، جنت ڈھونڈ رہے ہو۔ کہاں سے ملے گی؟ نہ بابے کے پاس ملے گی، نہ ملے کے پاس ملے گی، نہ مولوی کے پاس ملے گی، کسی کے پاس نہیں ملے گی۔ رب کے حبیب نے فرمایا تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس سے لپٹ جا، جنت تیرے ڈھیر سے لپٹ جائے۔ رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا والدی و سخط ربی فی سخط والدی، تیرے رب کی رضا تیرے باپ کی رضا ہے۔ ارے اپنے باپ کو، بوڑھے باپ کو تکلیف دیتا ہے، اس کی دوائیں نہیں لاتا، بستر پر اگر وہ کراتا ہے تو تیری پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کے بعد چاہتا میرا رب راضی ہو۔ ارے رب نے اپنی رضا تیرے باپ کی رضا میں رکھی ہے، اور اگر ٹوٹی ہوئی چارپائی پر کراتا ہوا تیرا باپ تجھ سے راضی نہیں ہے تو اللہ تجھ سے راضی نہیں۔ الوالد یوسف ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کر تو اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ آخری بات آپ تمامی حضرات کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بھوک کی شدت ہے، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، بڑی محنت سے تقریر بول رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ بہت سارے لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ زندہ ہے تو قدم پکڑ لو گے، مردہ ہے تو کیا کرو گے؟ میں کہتا ہوں اگر زندہ ہے تو قدم پکڑ لو، اور مردہ ہے تو حافظ فیاض کی طرح محفل میلاد منعقد کرو، کیونکہ آج اگر تم یہاں اپنے باپ اور ماں کے ایصال ثواب کے لیے محفل میلاد منعقد کرو گے، ایصال ثواب کی محفلیں رچاؤ اور سجاؤ اور بساؤ گے، تو انشاءاللہ عز و جل تمہاری ماں کو اللہ رب العزت ثواب عطا کرے۔ نفاذی نہیں کر رہا، مسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر پیش کرتے، یا رسول اللہ ان امی افتلت نفسها ولم تسی وعزمها لو تکلمت تصدقت افلها اجر ان تصدقت عنها۔ یا رسول اللہ اچانک میری ماں کا انتقال ہو گیا، کچھ بول نہیں پائی، کچھ کہہ نہیں پائی، لیکن میں جانتا ہوں اگر کچھ بولتی، اگر کچھ کہتی تو ضرور کہتی کہ اے بیٹا میری جانب سے صدقہ کرنا۔ یا رسول اللہ افلها اجر ان تصدقت عنها، اگر میں اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو ثواب ملے گا؟ آج کہتے ہیں کام تم کرتے ہو ثواب اپنے مردے کو پہنچاتے ہو، حلوہ تم بناتے ہو ثواب اپنے مردے کو پہنچاتے ہو، قرآن تم پڑھتے ہو ثواب اپنے مردے کو پہنچاتے ہو، کام تم کرتے ہو ثواب مردے کو پہنچاتے ہو، کیسے پہنچے گا؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی حدیث کے طفیل پر ایک بات بتا دیتا ہوں، علامہ ارشد القادری نے مناظرے میں ایک صاحب نے ایسے سوال کیا، حضرت کیسے پہنچ جائے گا؟ وہ تو ہے ہی نہیں، کون لے کر کے جائے گا قبر میں؟ تو علامہ ارشد القادری بڑے مناظر علامہ ارشد القادری نے ماں سے شروع کیا بیٹی تک سب کو توڑ بے شمار گالیوں کی برسات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ گالی دیتے ہو؟ تو علامہ نے کہا پہنچ گئی، پہنچی؟ ارے کیسی بات کرتے ہو؟ کہا میں نے گالی یہاں سے دی اور تم کہہ رہے ہو پہنچ گئی۔ تو جس طریقے سے تمہاری گالی پہنچ گئی اس سے بدرجہ لاکھوں طریقوں سے افضل ہمارے ماں باپ کی جانب ہمارا کیا ہوا ایصال ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اور حدیث سنو، صحابی نے کیا رسول اللہ ان تصدقت عنها، اگر صدقہ میں کروں، اگر خرچہ میں کروں، اگر مال اپنا میں صرف کروں، کیا میری ماں کو ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم نعم نعم، ہاں اگر تو اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کرتا ہے تو صدقہ تو کرے گا، ثواب اللہ تیری ماں کو عطا فرمائے گا، مال کو تیرا خرچ ہوگا، ثواب رب قدیر تیری ماں کو عطا۔ اس لیے میرے عزیزوں ان کے کہنے میں نہ آئے،
ابھی حافظ صاحب نے کہا مفتی صاحب آپ کو میری اماں کی قبر پر چلنا ہے. میں نے کہا بالکل چلیں گے. اب یہ بھی اعتراض ہے کہ قبر پر کیوں جاتے ہیں, اس کا کہاں سے ثبوت ہے؟ قبر پر پھول چڑھاتے ہیں, چادر چڑھاتے ہیں, اس کا کہاں سے ثبوت؟ میں نے کہا یہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے. اور یہ حدیث جو پڑھنے جا رہا ہوں نا, کہاں کہاں ہے گنا دیتا ہوں. بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ترمذی میں ہے, ابو داؤد میں ہے, ابن حبان میں ہے, موطا ابن مالک میں ہے, اور غالباً موطا امام محمد میں. حدیث کی اتنی کتابوں میں ہے یہ حدیث. اور روایت کس سے ہے؟ باب العلم حیدر کرار, مولائے کائنات, شیر خدا, شاہ مردہ, شیر ازدا, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا سیف. حضرت علی روایت کرتے ہیں, خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان. میرے نبی قبر کے پاس سے گزرے, ارشاد کرتے علی ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. آج کل اعتراض کرتے ہیں نا, اپنی کتاب میں لکھ بیٹھے نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم ہے, اپنی کتاب میں اپنا گمراہ کن عقیدہ لکھ دیا, نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. میں کہتا ہوں نبی تو وہ ہیں جو زمین کے اوپر نہیں زمین کے اندر کی خبریں دے رہے ہیں. جبھی تو ہمارے امام نے فرمایا, کیا فرمایا, اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہے بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. میرے آقا گزرے, فرمایا دونوں لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما يعذبان بعبيد, بڑے معاملے میں سوائے عذاب نہیں ہے, بلکہ ایک ایسا تھا یمشی نمیمہ, چغلی کرتا تھا. دوسرا ایسا تھا یہ لا یستتر من البول, پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں. ہمارے نوجوانوں میں, عورتوں میں دونوں چیزیں عام ہیں. عورتیں چغلی کھانے میں تیز ہیں, اور ہمارے مرد حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں جینس پینٹ پہنے, ٹراؤزر پہنے, کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں, اور پیشاب کے چھینٹے اگر پینٹ پر پڑے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو قبر کے اندر عذاب دیا. تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. میرا آقا فرماتے دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها بنصفین. اللہ کے نبی نے صرف بتایا نہیں, بلکہ اللہ کے نبی تو ایسے ہیں جہاں سے گزر جائے اللہ عذاب اٹھا دے. تو میرے آقا نے دو کھجور کی ٹہنی لی, فشقها نصفین, دو حصوں میں اسے توڑ دیا. ثم غرس فی کل واحد منهما, دونوں قبروں پر, ایک ٹہنی اس قبر پر, ایک ٹہنی اس قبر پر گاڑ. اب صحابہ کرام نے عرض کیا, صحابہ کرام ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے, کتنا عظیم علم ہمیں عطا فرما دیا صحابہ نے. اگر صحابہ نہ پوچھتے تو کون بتاتا, صحابہ نہ پوچھتے تو کون بتاتا. قرآن صحابہ کو کہتے ہیں, صحابہ پر بھوکتے ہیں, اہل بیت مصطفیٰ کی شان کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں, صحابہ سے بھی محبت ہے, اہل بیت سے بھی محبت ہے. صحابہ نے پوچھا لما فعلت ھذا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ایک ٹہنی اس قبر پر, ایک ٹہنی اس قبر پر, گاڑنے کی وجہ کیا ہے, ٹہنی لگانے کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, حدیث ہے, ارشاد محبوب خدا ہے, فرماتے ہیں لعل اللہ ان یخفف عذابہما ما لم یبسا, جب تک یہ ٹہنی سوکھی رہے گی اللہ رب العزت ان کے قبر میں, قبر کے عذاب میں تخفیف کرے. مطلب عذاب قبر اللہ رب العزت دور فرما دیتا ہے. تو عزیز اہل ملت اپنے باپ داداؤں کی قبروں پر جائیں, ان کے قبروں کے نشانات یاد رکھیں, اور مرنے کے بعد بھی وہ ان کی روح آپ کی منتظر ہوتی ہے, آپ کو یاد کرتی ہے. اور اسی طریقے سے محفل میلاد منعقد کریں, اور جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں خدا را میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان کے قدم پکڑ لیجئے, تکلیف نہ دیجئے. آیت پڑھ دیتا ہوں جو میں نے تلاوت کی تھی. رب نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما. تمہارا باپ یا تمہاری ماں یا دونوں اگر تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں تو خدا کی قسم میرا رب فرماتا ہے انہیں اتنی بھی تکلیف نہ دینا کہ ان کی زبان سے اف بھی نکل جائے. میرے عزیزوں, اف کہنے کے لیے رب نے منع
تمہاری بخشش کہاں سے ہوگی؟ آج اگر انہیں رلاؤ گے تمہاری مغفرت کہاں سے ہوگی؟ آج ان کے دل کو تڑپاؤ گے تم رب کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤ گے؟ اس لیے وقت ہے ماں باپ سے معافیاں مانگے، اپنی جنت جہاں میں موجود ہے اس کے قدموں کو بوسہ دیں، انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔